اگر ایک باپ اپنی بیوی کو اور اپنے نومولود بچے کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دے، جہاں نہ پانی ہو، نہ انسان، نہ زندگی کی کوئی علامت، تو یہ ظلم ہوگا یا ایمان کی انتہا؟ اور اگر وہی مقام صدیوں بعد زمین کا سب سے مقدس مرکز بن جائے، تو یہ اتفاق ہے یا اللہ کا ازلی منصوبہ؟ یہ کہانی ہے ہجرت کی، اطاعت کی، اور اس گھر کی جسے خود اللہ نے اپنا گھر کہا۔ یہ کہانی ہے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف تاریخ نہیں، عقیدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، یہ توحید کی بقا کی جدوجہد تھی، یہ شرک کے خلاف اعلان جنگ تھا، یہ اللہ پر مکمل اعتماد کی عملی تصویر تھی۔ اور اسی ہجرت کا نتیجہ تھا کہ زمین پر بیت اللہ کی بنیاد رکھی گئی، ایک ایسا مرکز جو قیامت تک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا رہے گا۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ہجرت کا سفر کریں گے جو عراق سے شروع ہوا اور مکہ کی خاموش وادی میں اللہ کے سب سے مقدس گھر پر ختم ہوا۔ بابل، شرک کا مرکز، وسیع شہر کا منظر، بتوں کی قطاریں، آتش کدے، یہ بابل ہے، قدیم دنیا کا عظیم شہر۔ یہاں علم بھی ہے، طاقت بھی، اور تہذیب بھی، لیکن یہاں توحید نہیں۔ ہر گلی میں بت ہیں، ہر گھر میں معبود ہیں، ہر دل میں شرک ہے۔ اسی شہر میں ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، تنہا مگر حق پر۔ یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے ہی اس کی رشد عطا کی تھی۔ لیکن دل میں خوف نہیں، لبوں پر شکوہ نہیں، بس ایک یقین، اللہ کافی ہے۔ اور پھر اللہ کا حکم آتا ہے، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ الانبیاء۔ آگ جلتی ہے مگر ابراہیم محفوظ ہیں، یہ معجزہ قوم کو نہیں بدلتا۔ ہجرت کا فیصلہ، رات کا منظر، خاموشی۔ جب حق قبول نہ کیا جائے تو اللہ کی زمین وسیع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں، اپنا وطن چھوڑنا، اپنے لوگ چھوڑنا، اپنی زمین چھوڑنا، لیکن توحید ہر رشتے سے بڑی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اس نے کہا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ العنکبوت۔ یہ ہجرت صرف جغرافیہ نہیں بدلتی، یہ تاریخ بدل دیتی ہے۔ فلسطین سے مکہ تک سفر کے مناظر، صحرائیں، قافلہ۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین پہنچتے ہیں۔ یہاں دعوت جاری رہتی ہے، یہاں بیٹا عطا ہوتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور پھر وہ حکم آتا ہے جس نے صدیوں تک انسانی عقل کو حیران رکھا، اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو ایک وادی میں چھوڑاؤ۔ نہ شہر، نہ کھیت، نہ پانی، صرف پہاڑ اور خاموشی۔ یہ ہے وادی بکہ، آج کا مکہ۔ مکمل توکل، تیز دھوپ، خاموش وادی۔ حضرت ابراہیم ہاجرہ کو چھوڑتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاجرہ سوال کرتی ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جواب آتا ہے، ہاں، بس یہی کافی ہے۔ ابراہیم پلٹتے ہیں، دل بھرا ہوا ہے، آنکھیں نم ہیں، مگر قدم نہیں رکتے۔ وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیری حرمت والی وادی میں بسایا ہے۔ ابراہیم۔ اور پھر اللہ کا کرم ظاہر ہوتا ہے،
زمزم پھوٹتا ہے، زندگی جنم لیتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تاریخ کا دھارا بدلتا ہے،